ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مدثر حسین سیان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسلم سائنسدان۔ ناظرین، ابن باجہ کا شمار عالم اسلام میں اولین ماہرین سماجی علوم میں ہوتا ہے، جنہوں نے انسانی رویوں کا نفسیاتی تجزیہ کیا اور تصور عقل و حرکت و مادہ پیش کیا۔ اس عظیم سائنسدان کی خدمات کا جائزہ لینے کے لیے اور اظہار خیال کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر محمد اکرم ساجد صاحب۔ خوش آمدید آپ کو جی۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، پروفیسر صاحب گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ سے وابستہ ہیں، 2 کتابوں اور کئی ایک ریسرچ آرٹیکل کے مصنف ہیں، جبکہ اسلام اینڈ سائنس ان کا خاص میدان تحقیق ہے۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، ابن باجہ معروف سماجی علوم کا ماہر، جی، پیدا یہ ہوا اندلس میں، اس کے حالات زندگی اختصار سے بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امر۔ ابو بکر محمد بن یحییٰ ابن ماجہ، انہیں مغرب کا ابن سینا کہا جاتا ہے۔ 11ویں صدی کے وسط میں اسپین کے شہر سرکستہ میں پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے فلسفہ، نجوم، منطق اور فلکیات میں کمال حاصل کیا، اور اس کے بعد ارسطو کے علم طبیعیات میں مہارت حاصل کی۔ صحیح۔ آپ بنیادی طور پر، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا، ایک فلسفی اور ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پر معروف ہیں۔ آپ موسیقار بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ صحیح۔ لوگ اس زمانے میں فلسفے کو مذہب کے ساتھ متصادم تصور کرتے تھے کہ فلسفے کی جو موشگافیاں ہیں، جو اس کی باریک بینیاں ہیں، اگر اسے انگریزی میں ٹو بی اے ہائپر کرٹیکل کہا جائے کہ یہ بال کی کھال اتارتا ہے تو درست ہوگا، عام لوگ اس سے سخت متنفر تھے کہ فلسفہ ہمیں مذہب کی جو میٹا فزکس ہے اس پر ایقان لانے میں بڑی مزاحمت کرتا ہے۔ صحیح۔ آپ یعنی ابن باجہ نے لوگوں کے درمیان موجود اس غلط فہمی کو اس نفاست اور اس کمال دانائی کے ساتھ حل کیا کہ یہ فلسفہ در حقیقت کیوں کا جواب دیتا ہے، لہٰذا فلسفہ مذہب کو سمجھنے میں، اللہ کریم تک رسائی دینے میں ہماری مدد کرتا ہے، ہماری معاونت کرتا ہے۔ یہ انسانی رویوں کے پیچھے موٹیوز کیا ہیں، انسان کا کسی بھی کام کرنے کے پیچھے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس سلسلے میں آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی۔ اچھا، ان کو ابن باجہ کیوں کہتے ہیں؟ جی ہاں، ابن باجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد زرگر تھے، یعنی سونے اور چاندی کا کاروبار کرتے تھے، اور باجہ عربی میں چاندی کو کہتے ہیں، تو اسی نسبت سے آپ ابن باجہ کہلائے۔ صحیح۔ ابن باجہ کا شمار بحیثیت سماجی علوم کے ماہر کے بھی ہوتا ہے۔ جی وہ ماہر فزکس بھی تھے، جی، یعنی ریاضی دان ایک بھی تھے۔ ریاضی دان بھی تھے، جی، یعنی ایک ہمہ جہت شخصیت تھی۔ تو آپ کے خیال میں ان کی جو تصانیف ہیں وہ علمی اعتبار سے کس معیار پہ ہیں اور کون کون سی ہیں؟ دیکھیے، ابن باجہ کی زندگی میں بڑا تنوع ہے۔ ایک اتنا بڑا سائنسدان جو علم کی کئی ساری شاخوں کا ایک ہی وقت میں بڑے کمال کے ساتھ ماہر ہے، وہ اپنی زندگی میں بڑے سارے خطرات سے لڑتا رہا۔ صحیح۔ کہ جب سرکستہ پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو ابن باجہ اشبیلیہ چلے گئے، صحیح۔ وہاں سے مراکش تشریف لے گئے اور یوسف بن تاشفین کے وزیر بنے۔
اچھا یوسف بن تاشفین جو تاریخ میں بڑے معروف گزرے ہیں، جی بے شک، یہ ان کے وزیر تھے؟ جی ان کے وزیر تھے، لیکن میں نے عرض کیا کہ ابن باجہ اتنے بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے حساس انسان تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ ان درباری جو خاص قسم کا ایک ماحول ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو ضم نہیں کر پاتے تھے، بڑے غیور اور بڑی نازک طبیعت کے انسان تھے، لہٰذا جو اس دور کے درباری تھے انہوں نے حسد کی بنیاد پر سب سے پہلے تو یوسف بن تاشفین کے کان بھرے کہ انہیں نکال باہر کیا جائے، یہ ہمارے لیے کباب میں ہڈی کی طرح چبھ رہا ہے ہمیں مشکلات میں، کیوں کہ آپ کے آنے سے ان سارے خوش آمدیوں کا، ان سارے نالائقوں کا بالکل دربار میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ جب وہ اس معاملے میں اس اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے ابن باجہ کو کھانے میں ملا کر زہر دے دیا، اور آپ اسی زہر کھانے کی وجہ سے 1138 میں فوت ہو گئے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کی کتابیں، ان کی تصانیف کیا ہیں، کتنی ہیں، کیسی ہیں۔ آپ کی گفتگو میں یہ بات آئی کہ ابن باجہ ایک بڑے ڈائیورشنل اور ایک بڑے ہمہ جہت قسم کے سائنسدان تھے، لہٰذا ان کا کام فلکیات پر بھی ہے، ان کا کام فلسفہ پر بھی ہے، وہ ایک علم نجوم کے ماہر بھی ہیں۔ تو آپ کی کتاب جیسے پاپولر ہیں کتاب المزاج، کتاب العقل، کتاب المزاج، کتاب المزاج، یہ کتاب النفس، ظاہر نام سے ظاہر ہوتا ہے یہ سوشل سائنس جی انسانی رویوں پر بحث کرتی ہے، انسان اپنے ماحول سے کیا کچھ اخذ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بڑی آسانی سے یہ خبر پڑھ کر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے خودکشی کر لی، لیکن کبھی کسی نے اس بارے میں جھانک کے دیکھا کہ اپنی جان اس طرح سے دے دینا کتنا مشکل کام ہے، آپ اور ہم ایسا قطعاً نہیں کر سکتے۔ تو مرنے والا اپنے ماحول سے کتنا دل برداشتہ ہوا، کتنی یاسیت کا اس پر حملہ ہوا کہ اس نے اپنی جان دے دی۔ تو ابن باجہ در حقیقت اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کسی بھی کام کے ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ یعنی اس وقت ترقی یافتہ صورت اس دور کے فلسفے کی یہ ہے کہ ہمارے سامنے آج سوشیالوجی باقاعدہ ایک مضمون کی حیثیت سے موجود ہے، جسے ہم اردو میں عمرانیات کہتے ہیں۔ کتاب المزاج کے علاوہ اور کتابیں کون سی ہیں؟ جی کتاب النفس ہے، کلام فی البرہان ہے، کتاب الاتصال العقل ہے۔ تو یہ ایسی کتابیں ہیں جو زمانے کی دست برد سے ابھی بھی جرمنی اور برٹش میوزیم لائبریری میں محفوظ ہیں، یعنی یہ کتابیں آج بھی دستیاب ہیں، صحیح۔ تو ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر صاحب، ابن باجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تصور عقل پیش کیا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ابن باجہ انسانی عقل کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ عقل انسان کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرتی، بلکہ انسان کے لیے مسائل کے حل میں مدد دیتی ہے، اور مادی چیزوں کے اندر جس طرح سے نظم موجود ہے وہ اس کو ہمیں آہستہ آہستہ اس کے خالق کی طرف لے جاتی ہے۔ تو انسانی عقل ہماری تمام امور میں رہنمائی کرتے کرتے بالآخر ہمیں اس درجے تک رہنمائی دیتی ہے کہ ہم اللہ پاک کے وجود کے قائل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے عقل کا جو مثبت استعمال ہے، جو عقل کا لوگوں کے لیے فائدہ مند استعمال ہے، اس سمت میں حقائق کے اشیاء کی معرفت عقل کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ لہٰذا آپ نے دنیا کے سامنے ایک ایسا نیا نظریہ پیش کیا جس سے لوگوں کو یہ پتہ چلا۔ قرآن پاک بھی اس بات پہ شاہد عادل ہے کہ انسان غور و فکر کرے، انسان تدبر کرے، انسان تعقل سے کام لے، انسان میڈیٹیشن کرے، اور ایک بڑی نمایاں حقیقت ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی مبارکہ کا بڑے عروج کا زمانہ اور بڑے مسلسل 15 سال آپ غار حرا میں تشریف لے کر گئے۔ عام ہمیں یہ لکھا ملتا ہے کہ آپ وہاں عبادت کرتے تھے۔ تھوڑی سی وضاحت کرنا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت لقب نبی امی بھی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو، سارے ہی انبیاء کو اور خاص طور پر آپ کو براہ راست اور سارے ہی علوم سے مزین فرمایا۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مسلسل 15 سال غور و فکر فرماتے رہے
کہ اس معاشرے میں اتنی وحشت، اتنی درندگی، اتنا انتشار، اتنی لوٹ مار اور اتنی زیادہ خلاف عقل و انسان کام ہو رہے ہیں، انہیں کس طرح سے راہ راست پر لایا جائے؟ تو ابن باجہ نے انسانوں کو عقل کا استعمال سکھایا کہ کس طرح سے وہ اپنے مسائل کو کہ الجھن کو سلجھن میں بدلیں اور کس طرح سے غور و فکر کریں، کائنات میں سائنسدان بنیں، ان مادی اشیاء کے اندر جو موجود حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، اس پہ غور و فکر کریں اور اس کے خالق کی طرف اپنا دھیان کریں۔ تو یوں آپ نے ایک عقل کے استعمال کے کئی سارے پہلو لوگوں کے سامنے واضح کیے۔ صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، جو نظریہ عقل پیش کیا ہے انہوں نے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیان کیا ہوا نظریہ جو ہے وہ عقل کو وحی سے اوپر لے کے جاتا ہے یا عقل کو وحی کے تابع رکھتا ہے؟ نہیں، عقل کو یہ وحی کے تابع رکھتا ہے۔ دیکھیے علوم میں یعنی عقل کو ناقص مانتے ہیں اس معاملے میں کہ وحی کے تابع ہے؟ دیکھیے عقل بذات خود اس کی ایک سوچنے کی ایک حد ہے۔ جس طرح دیکھیے علوم خمسہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری نظر ایک خاص حد تک دیکھ سکتی ہے، ہمارے کان ایک خاص حد تک سن سکتے ہیں، ہماری ناک ایک مناسب اس کے فاصلہ ہوگا، تو اسی طرح انسان کے سوچنے کی بھی ایک حد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی سائنسی ترقی کے باوجود انسان مرتا ہے نا، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ یہ انسانی عقل کی بے بسی ہے، جب تک اس کی رہنمائی وہی نہیں کرے گی عقل بے بس ہو جائے۔ یعنی آپ نے یہ کہا ہے کہ عقل وحی کے تابع ہو۔ جی بے شک، جی بے اس کے شک۔ ساتھ ہی ہمارے پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان، ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ ویلکم بیک ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے جناب پروفیسر محمد اکرم صادق صاحب سے۔ آئیے ان سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں ابن باجہ کے حوالے سے۔ ابھی ہم نے تفصیلی جائزہ لیا ہے ان کے تصور عقل کا۔ اس کے علاوہ ابن باجہ نے نظریہ خلوت و سعادت پیش کیا۔ یہ خلوت اور سعادت، اس سے کیا مراد لیا اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ نظریہ ہے کیا؟ جی ہاں، یہ دونوں منفرد اس میں ضمنی سوال ہے کہ یہ بھی ہے کیا اس کا تعلق فلسفے سے؟ جی ہاں، یہ خلوت و سعادت، یہ دونوں اصطلاحات ابن باجہ کے ہاں ہمیں ملتی ہیں۔ صحیح۔ دیکھیے بڑی ایک عملی سی سوچ ہے ابن باجہ کی۔ اگر میں یہ کہوں کہ بظاہر یہ ہمیں بڑے سادہ سے مسلمان سائنسدان نظر آتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن اس سادگی میں اتنی پرکاری اور اتنی زیادہ انسانوں کے لیے مفید پہلو موجود ہیں کہ ہر بندہ انہیں بڑے شوق کے ساتھ اپنا ایک رہنما اور اپنا ایک محسن مانتا ہے۔ خلوت کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ مجھے کیسے یاد کریں گے۔ صحیح۔ اور یقیناً کوئی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے لوگ برے نام سے یاد کریں۔ صحیح۔ تو خلوت کا جو ایک سبب ہے وہ اسے سعادت کا نام دیتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی یہ ان دونوں کے درمیان انٹریکشن ہے، یعنی وہ سعادت اسے کہتے ہیں کہ بھلے انسان زندگی کیسے بھی گزارے لیکن لوگ اسے اچھے نام سے یاد کریں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس سعادت کے پھر آگے 3 مدارج یعنی 3 درجے یا 3 کیٹیگریز بناتا ہے۔ ان میں ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کیف سے، لذت سے، سرور سے حظ اٹھاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ انسانی نفسیات کا تجزیہ ہے۔ بے شک آپ درست فرما رہے ہیں، بے شک آپ درست کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان لذیذ کھانا کھاتا ہے، صحیح، اسے خوشی ملتی ہے۔ بالکل۔ انسان اچھا لباس پہنتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا ایلیویٹڈ فیل کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں لمحاتی ہیں، یہ چیزیں عارضی ہیں، صحیح۔ انسان کی زندگی پہ اس کے کوئی دائمی اثرات نہیں ہیں۔ صحیح۔ دوسری کیٹیگری میں وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان پہ جذبات کا، کیفیات کا اثر ہوتا ہے، جیسے غم ہے،
خوشی ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں، صحیح، ایک مصنوعی ہے، ایک نمائشی ہے، لہٰذا اس کا کوئی دائمی اثر نہیں ہوتا. یعنی انسانی رویوں میں، انسانی نفسیات میں جو چیز مصنوعی ہوتی ہے، جو چیز عارضی ہوتی ہے، جس کے پیچھے کوئی نیت کا خلوص نہیں ہوتا، جس کے پیچھے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ زندگی پر کوئی انمٹ نقوش نہیں چھوڑتی. صحیح، اس کے برعکس اگر ہم اس میں انسانی ہمدردی کو، دوسرے کی فلاح کو، کسی کی مدد کو بھی لے آئیں، اور اس سے اوپر کی وہ ایک بات کرتا ہے کہ اگر نیت کی درستگی کر لیں کہ انسانوں کے کام آنے میں میرے سامنے ایک مقصد ہے اور وہ اپنے خالق کی رضامندی ہے، صحیح، تو پھر یہ چیز اتنی حقیقی سعادت دیتا ہے، اتنا بے مثل تاثر چھوڑتا ہے کہ لوگ اس پر جان دے دیتے ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر انسانی رویوں میں یہ بات شامل ہو جائے کہ ہم نے دوسرے کا فائدہ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، تو پھر اس میں بڑی وسعت، بڑی جامعیت اور بڑی قدر و منزلت پیدا ہو جاتی ہے. جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن جاتا ہے، اور اللہ کریم بھی اس نیت کو ہر لحظہ دیکھ رہا ہوتا ہے. لہٰذا دونوں، یعنی انسانوں کے ہاں بھی اور اللہ کریم کے ہاں بھی اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تیسرے درجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی عمر کے دو حصے ہیں. ایک طبعی عمر ہے جو ہم جسمانی عمر گزارتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے جاگتے جو ہم اس ٹائم گزار رہے ہیں، ہم اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن ہماری ایک عمر دوسری بھی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں ہم کیا تاثر چھوڑیں گے. اب اس کا یعنی شروع والی دونوں باتوں کا اس کے ساتھ وہ ربط و تعلق یہ بناتے ہیں کہ اگر ہم بعد والی زندگی کے لیے طبعی اور جو ہماری جسمانی عمر ہے اس کو اس احتیاط کے ساتھ گزاریں کہ یہ سب لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو رہی ہے، یہ ایک فلم لوگوں کے ذہنوں میں بالکل بن رہی ہے، اور انسان کی قدر و قیمت مادی چیزوں سے نہیں ہے کہ کسی کا لباس کیسا ہے، کسی کا گھر کیسا ہے، کسی کے پاس مراتب کیسے ہیں، بلکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ اس کا رویے میں کتنا خلوص ہے، کتنی عاجزی ہے، کتنا توقیر انسانیت ہے، کتنا احترام ہے. تو وہ ابن باجہ یہ نصیحت کرتے ہیں، یہ انسانی رویوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر اس میں خلوص ہوگا، اگر وہ زندگی احتیاط سے گزاری جائے گی، تو یقینی طور پر اس زندگی میں آنے والی زندگی کے لیے خود بخود ہی ایک ایسا تاثر موجود ہے کہ لوگ اس کو ایک بھلے مانس انسان کی حیثیت سے، لوگ اسے ایک اچھے انسان کی حیثیت سے یاد رکھیں گے. پروفیسر صاحب، جیسے ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ اس نے انسانی رویے کو موضوع گفتگو بنایا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی وہ غمگین ہوتا ہے، کبھی وہ خوشی اچھل رہا ہوتا ہے، کبھی وہ غم سے چیخ رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی نفسیات میں مسلسل تبدیلی آتی ہے، اور ظاہر ہے اس تبدیلی کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں. تو کیا ابن باجہ نے جب انسانی رویوں کا تجزیہ کیا تو انسان کی اس کیفیت کا ذکر بھی کیا اس نے؟ بالکل اس کا ذکر انہوں نے کیا. ہم نے شروع میں بھی یہ بات عرض کی کہ کسی بھی کام کے ہونے کے، کسی بھی رویے کے ترتیب پا جانے کے پیچھے ایک خاص سائیکی کام کرتی ہے، ایک خاص ماحول کام کرتا ہے. تو انہوں نے ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پر، ایک فلسفی کے طور پر، ایک انسانی رویوں کا مطالعہ کرنے والے سائنسدان کی حیثیت سے ان وجوہات کو تلاش کیا ہے کہ کسی شخص کے اس خاص نہج پہ ڈھل جانے کے پیچھے کیا ایسے موٹیوز، کیا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں. کیوں نہ اس گہرائی میں جا کر اس چیز کو دیکھا جائے کہ آخر ایسا ہوا کیوں. صحیح. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد عالی کہ بچہ فطرت صالحہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے چاہیں تو یہودی بنا دیں، چاہیں تو نصرانی بنا دیں. تو ابن باجہ در حقیقت انسانوں کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے ان محرکات و وجوہات کو تلاش کرتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی شخص ڈاکو نہ بنتا، کوئی شخص لوٹ مار نہ کرتا، کوئی شخص قاتل نہ بنتا، کوئی شخص شراب نہ پیتا، کوئی شخص تخریب انسانیت کے لیے کام نہ کرتا. لہٰذا وہ پیش بندی کے طور پر ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کیسے ہم معاشرے میں ایک ایسی خوبصورتی بھر سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو کیسا فلاحی
اور بنیادی حقوق ادا کرنے والا، یہ جو آج ہمیں یورپ دے رہے ہیں نا کہ یہ فلاحی ریاست ہے اور یہ بنیادی حقوق ادا کرنے والی ریاست ہے، تو مسلمان سائنسدانوں نے بہت پہلے اس کا تصور دیا کہ ایسا ہو ہی نہ کہ کسی کو سزا دی جائے، اگرچہ سزا کا بنیادی فلسفہ عبرت پذیری ہے کہ معاشرے میں ایک فرد کو سزا مل جائے تو باقی لوگوں سے باز آ جائیں، یہ نہیں ہے کہ ہمیں اخبار کی سرخی میں یہ پتہ چلا کہ کل رات 4 بجے کسی کو پھانسی دے دے گی، پتہ ہی نہیں چلا پھانسی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کسی کا ہاتھ کٹا، لوگوں کے سامنے ہاتھ کٹا، تو اس اذیت کو دیکھتے ہوئے باقی لوگ زندگی میں کبھی چوری نہیں کرتے۔ صحیح۔ تو ابن باجہ نے بہت آگے انیشیٹو لے کر، بہت آگے بڑھ کر اس بات پہ روشنی ڈالی کہ لوگوں کو جرم کا موقع کیوں ملتا ہے، کہیں احساس محرومی ہے، کہیں سزا نہیں ملی، کہیں تعلیم نہیں ملی، کہیں حکومت نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے، کہیں انسانی ذہن نے جلدی کی، کہیں انسانی ذہن نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، کہیں انسانی ذہن نے لالچ کیا، کہیں انسانی ذہن کو اذیت کا یا سزا کا خوف نہیں تھا، یا اسے اس بات کا علم تھا کہ قانون کو کس طرح اپنے گھر کی باندھی بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے عدالتوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے بالتفصیل ان ساری باتوں پہ روشنی ڈالی ہے جس سے جرم کے پیدا ہونے کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں اور معاشرہ واقعی انسانوں کا ایک فلاحی اور ایک بنیادی حقوق ادا کرنے والا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ صحیح۔ پروفیسر صاحب، یہ تو ہماری گفتگو تھی ان کے تصور عقل اور نظریے خلوت و سعادت کے حوالے سے، اور آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے کہ انسانی نفسیات پہ کن چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ، یعنی اس گفتگو کے علاوہ ابن باجہ نے قوت حرکت کا تصور پیش کیا۔ جی بالکل۔ یہ قوت حرکت کیا ہے اور اس کا یہ نظریہ کیا ہے؟ قوت حرکت کے معاملے میں ابن باجہ یہ کہتے ہیں کہ موور، یعنی جو چیز حرکت دے رہی ہے، صحیح، اس کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں، وہ حرکت کیوں دیتا ہے، اور اس حرکت جب وہ دے رہا ہے تو اس کو 2 حصوں میں وہ تقسیم کرتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ یہ فزکس کا موضوع جی بے شک، جی بے شک۔ اس میں دو چیزوں میں وہ ان کو ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ ایک یہ کہ جو چیز حرکت دے رہی ہے اس میں ضعف آئے گا، صحیح، اس میں کمی آئے گی، کب؟ جب وہ کسی اور چیز کو حرکت دے رہی ہے۔ صحیح، اور دوسرے مرحلے پر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب جس چیز کو حرکت دی جا رہی ہے وہ کوئی مزاحمت کرے گی، وہ کوئی رد عمل اختیار کرے گی تو اس میں کمی آئے گی۔ صحیح، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم کمان سے کھینچ کے ایک تیر پھینکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے ایک پتھر پھینکتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طاقت کیسے پیدا ہوئی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوا کے ذرات کے دباؤ نے اسے طاقت دی تو چیز نے آگے موو کیا۔ ایک ہم نے طاقت لگائی اور ایک ہوا کے اندر جو ذرات میں موجود طاقت ہے اس نے اسے موٹیویشنل فورس دی تو چیز آگے بڑھنے میں اس کو معاونت ملی۔ تو یہ دنیا کو اس سے پہلے قطعاً پتہ نہیں تھا، صحیح، یعنی اس وقت تک 11ویں صدی تک لوگوں کو قوت حرکت کا یا موٹیویٹر کا یا مزاحمت کا یا مدافعت کا یا موور کا کمزور ہونا یا اس کا طاقتور ہو جانا لوگوں کو اس بارے میں پہلے بالکل پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے انہیں علم میکانیات کا ایک بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے۔ بڑی اچھی گفتگو ہماری جاری ہے، لیکن پروگرام کا لازمی حصہ ایک بریک ہوتی ہے، تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان، ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے جناب پروفیسر محمد اکرم ساجد صاحب سے۔ آئیے ان سے سوالات کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، مادہ ایک بڑا معروف لفظ ہے اور ہر انسان اپنے تئیں اس کے معنی اور مفہوم متعین کرتا ہے۔ ابن باجہ نے مادے کو کس نظر سے دیکھا اور اس کی کیا تعریف کی؟ ابن باجہ وہ اولین مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے دنیا کو پہلی بار یہ آشکارا کرایا
کہ مادہ اور صورت الگ نہیں ہے، صحیح، یعنی مادہ صورت کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی شکل، کوئی جسامت، کوئی ایگزسٹنس، اس کا کوئی وجود ہوگا، یعنی مادہ کسی نہ کسی شکل میں یا موجود وجود رہے گا، میں موجود اس کی رہے کوئی شکل ہوگی، اس کا کوئی جسم ہوگا، اس کو دیکھنے میں کوئی چیز دکھائی دے گی۔ وہ صورت مادے سے الگ ہو سکتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد کے سائنسدانوں نے ہماری یہ رہنمائی کی کہ مادہ وجود رکھتا ہے، مادہ جگہ گھیرتا ہے، مادہ وزن رکھتا ہے، لیکن ابن باجہ وہ پہلے مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ مادہ ہے کیا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو جگہ گھیرتی ہے، جو وزن رکھتی ہے، اس کی کوئی شکل و جسامت ہے، وہ کوئی چیز ہے۔ تو پہلی بار دنیا کو یہ پتہ چلا کہ مادہ کیا ہے، مادہ اور صورت کا باہم تعلق کیا ہے، کیا یہ دونوں جدا ہو سکتے ہیں؟ تو جدا ہونے میں انہوں نے یہ بتایا کہ مادہ صورت سے جدا نہیں ہوگا، صورت مادے سے جدا ہو سکتی ہے، کہ صورت چیز کی خالی کھولی ایک عام چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب مادی چیز کی بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس کی شکل ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کی صورت ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں وہ دکھائی دے گی۔ صحیح۔ تو اس سے پہلے دنیا اس بارے میں بالکل آگاہ نہیں تھی۔ پروفیسر صاحب، ابن باجہ کو ہم اولین سماجی علوم کا ماہر مانتے ہیں، اور ہم نے ابھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ اس نے انسانی رویوں کو موضوع بنایا۔ جی، اب انسانی رویے مختلف ہوتے ہیں، اس پر ہم نے تفصیلی بات کی ہے۔ اب میں بات کو ایسے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آج کے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں یا جو اہل یورپ ہیں، جب وہ انسانی رویوں پہ بات کرتے ہیں تو کیا وہ لنک قائم کرتے ہیں ابن باجہ کی تحقیقات سے، یا اس سے انسپائر ہوتے ہوں یا ان سے مدد لیتے ہوں؟ دیکھیے سر، اگر اس سوال کے جواب سے پہلے دونوں کے دائرہ ہائے کار کا مطالعہ کر لیا جائے تو ہمارے لیے یہ بات بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ مسلمان سائنسدان کے سامنے ایمان بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور رہنمائی قرآن سے ہے، عقل وحی کی روشنی میں دیکھتی ہے، لہذا زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ صحیح، یعنی وہ اپنی کم آئے گی کو اور اللہ کی قدرت کو آپس میں انٹر لنک کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ عبد ہے، اور وہ معبود ہے۔ صحیح۔ اور آج کل کا جو یورپی یا جسے آپ یعنی ایک کرونولوجی کے تحت کہ جی یہ سیکولر ہے، یہ مذہب بیزار ہے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ یہ ایگنوسٹک ہے، یعنی وہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، اس کا صرف ایک ہی مطمع نظر ہے کہ میرے اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، مجھے اپنے ماحول سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف اپنی عیاشی سے غرض ہے کہ مجھے کھانے کو مل جائے، میرا جی کرے میں بازار میں کھڑا ہو کر کھا لوں، میرا جی کرے میں کپڑے پہنوں، میرا جی کرے میں کپڑے نہ پہنوں۔ لہٰذا جب ہم مذہب کو اپنے مطالعہ سے نکال دیتے ہیں تو پھر ایک جنگل کا سا ماحول ہے، پھر انسان میں اور درندے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ لہذا موجودہ یورپ کے سوشل جو سائنسدان ہیں وہ اندھیرے میں ٹامک مار رہے ہیں، ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی شہرت کے لیے، ایک سستی سی شہرت کے لیے کوئی ایسا ناول خیال دے دیں جس سے عام آدمی تو بڑی اس میں کشش محسوس کرتا ہے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو اس کی نظر بڑی ہی شارٹ ہوتی ہے، بہت نزدیک وہ دیکھتا ہے۔ لہٰذا وہ اب مثال کے طور پہ یہ نظریہ منظر عام پر آیا کہ جب زندگی سے انسان مایوس ہو جائے تو اسے زہر کا انجیکشن لگا کر مارا جا سکتا ہے، صحیح، جبکہ یہ بات کوئی قرینہ حقیقت نہیں ہے۔ کیوں کہ بے تحاشا جگہ، بے شمار جگہوں پر ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے مایوسی سے انسان کو ایک موسلا دھار بارش کی طرح پھر سے نواز دیا۔ لہٰذا سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جی انسان کا جرثومہ کمزور ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو پھر بہت سارے جرثومے ایسے یا انسان کی جوانی کے عالم میں موت کے آنے کی کیا وجوہات تلاش کی جا سکتی ہیں۔ یورپ نے اگر ابن باجہ کا اس نظر سے مطالعہ کیا ہوتا کہ وہ ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں، وہ زندگی کو مایوسی سے نکال کر امید دیتے ہیں، کسی چیز کے ہونے کی وجوہات کو تلاش کرتے ہیں کہ اگر ایک بار ایسا ہو گیا ہے تو ماحول اگلی بار اس مثال کو نہ دہرائے جانے کا ماحول پیدا کرے، تعلیم آئے، فلاح آئے، ہمدردی آئے، انسانوں کی زندگی میں تعاون آئے،
کوئی محرومی نہ آئے، کوئی مایوسی نہ آئے، انسان کے مزاج میں چڑچڑاپن نہ آئے، انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے، انسان جرم پر مجبور نہ ہو جائے، انسان اتنا مفلس و کلاش نہ ہو جائے کہ وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے جہاں سے بھی، جیسے بھی، جب بھی اور جو چیز بھی ملتی ہے وہ ہڑپ کر جائے، تو پھر قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں یہ نظریہ دیا کہ کس طرح سے ہم انسانوں کو واقعی انسان رہنے دیں، انسانی معاشرے کو اس اوج کمال پر لے جائیں جہاں جرم کا خاتمہ ہو جائے۔ یورپ کے سائنسدان اپنے طور پہ عارضی حل ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں دائمی اور اس میں ایک بڑا جامع اور ایک مکمل حل ہمیں نظر نہیں آتا۔ صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، جو انسانی اعمال ہوتے ہیں یا انسانی رویہ ہے، سوال یہ ہے کہ اعمال اور رویے کا تعلق ہے اعمال سے، یعنی جیسا رویہ ہو انسان ویسے اعمال کرتا ہے۔ تو ابن ماجہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ انسانی رویہ اس کے اعمال پہ یا افعال پر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے کاموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نیت ہے، کسی کی رضامندی ہے، کسی سپرا نیچرل، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک سوورین پار ہمیں ہر لحظہ اس کی صفات میں سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے۔ پھر جواب دہی کا تصور ہے کہ انسان نے مرنے کے بعد۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک ہندو سائنسدان ہے، تو وہ آواگون، وہ تناسخ کے چکر میں اپنی جو ہے وہ سائیکی ترتیب دے گا۔ صحیح، یعنی اس کی سائیکی جو ہے وہ آواگون گرد گھومے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک ایگنوسٹک ہے، ایک فرینچ سائنسدان ہے مثال کے طور پر، تو وہ یہ کہے گا کہ میرا مقصود محض کھانا پینا ہے، مجھے اپنے ماحول سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میرے پاس مثال کے طور پر بڑے وثوق کے ساتھ یہ لکھا جاتا ہے کہ امریکہ میں کئی ملین ٹن سنگترا اس لیے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے کہ ہم نے طلب اور رسد کا توازن رکھنا ہے۔ صحیح، یعنی اگر طلب زیادہ ہوگی تو قیمت نیچے آ جائے گی۔ جی بالکل، اس سے معاشی نقصان ہوگا۔ اس سے ہم بہت عمدہ ایک مثال دے سکتے ہیں کہ ایک مسلمان صحابہ کرام کی زندگی کو مشعل راہ بناتا ہے کہ جب کسی باغ کا پہلا پھل آتا ہے تو وہ لوگوں کے گھروں میں تحفے کے طور پر تقسیم کرتا ہے۔ اسے یہ غرض نہیں ہوتی کہ میں نے اپنی سوچ کو ہر وقت میٹیریل بنا کے رکھنا ہے، ورنہ میٹیریل کرتے کرتے وہ خود بھی ایک انسان سے نکل کر ایک جانور کا روپ دھار لے گا اور جو چاہے گا جب چاہے گا ایسا کر لے گا۔ یعنی مادت کی طرف رجحان کا زیادہ حاوی ہونا انسانی عقل کے مقام کو کم کر دیتا ہے، بلکہ نیچے گرا دیتا ہے، بلکہ اسے انسان کے درجے سے نکال کر اسے حیوان بنا دیتا ہے۔ یہی بات ہم ابن ماجہ کی تصنیفات میں، ان کی تحقیقات میں، ان کی تالیفات میں، ان کی تخلیقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بنیادی طور پر انسان کی اس سمت میں رہنمائی کی ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے، اور عقل کا استعمال اس عمدہ انداز سے کرے کہ وہ خیر الناس بن جائے۔ اچھا، ابن ماجہ کا یہ کہنا ہے کہ صحیح معرفت عقل سے حاصل ہوتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ اس کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟ جی میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ذہن میں بڑے سارے سوالات آتے ہیں، اور بہت سارے سوالات کے اسے جوابات مل بھی جاتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب اسے نہیں ملتا۔ مثلا ڈارون یہ کہتا ہے کہ حالات، یہ دو سیارے آپس میں ٹکرائے، صحیح، ایک ٹکڑا بہت گرم تھا، آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوا اور زندگی کے اس میں آثار پیدا ہو گئے۔ ہم ڈارون سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک ایک گریجولی ایک عمل ہے کہ ایک جرثومہ تھا، پھر جرثومے نے کئی ساری سمتیں، کئی ساری جونیں بدل کر بندر، اور بندر سے انسان، تو اس سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جناب ڈارون، دنیا میں سب سے پہلے جرثومے کا خالق کون ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب ملے گا کہ اس کا خالق اللہ کی ذات ہے۔ تو ابن ماجہ کے خیالات یا جو وہ عقل کا استعمال ہمیں سکھاتے ہیں، تو ہم سیکھتے، ہم غور و فکر کرتے، اپنی سوچ کو بالآخر اس بات پر لا کر ختم کرتے ہیں کہ یہ سارے موجودات کا، اس سارے کائنات کا یقیناً کوئی خالق ہے، اور وہ خالق اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم غور و فکر نہ کریں، اگر ہم عقل کا استعمال نہ کریں، تو پھر یہ زندگی، پھر یہ انسان، یہ حیوان، یہ درندے، یہ کیڑے مکوڑے اور باقی مخلوقات میں کوئی فرق نہ رہے۔ اچھا، بعض اوقات انسان جب انسانی عقل کا استعمال کرتا ہے تو وہ نتائج درست نہیں نکالتا۔ اب یہ سوال ظاہر ہے ابن ماجہ کے پاس بھی ہوگا۔ جی بے شک۔
تو اس نے اس کا کیا جواب دیا کہ عقل جو ہے وہ اخلاقی حدود کو یا ان حدود کو پار نہ کرے جو مذہب نے متعین کی ہیں. جی بالکل آپ نے درست کہا کہ بظاہر ہمیں چند ایک پابندیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ انسانی رویہ جیسا بھی ہو اگر وہ کسی ایسے آدمی کا ہے جو مذہب کا پیروکار ہے تو لازماً اس کے شعور میں اس کے رویے میں مذہب کا دخل تو ہوتا ہے. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. مثال کے طور پر ہم لباس پہنتے ہیں، ہمیں یہ قید نظر آتی ہے، صحیح، لیکن ذرا غور و فکر کریں کہ دین نے، عقل نے، وحی نے ہماری یہ رہنمائی کی کہ انسان صرف ذوق جمالیات ہی کا اس سے تعلق نہیں کہ وہ جامع زیب کہلاتا ہے. یا دیکھیے حیوانوں کو، جانوروں کو اللہ پاک نے پیدا ہی اس طرح سے کیا ہے. کسی کی دم نے اس کے بعض حصوں کو ڈھانپ دیا ہے، کسی کے بالوں نے ڈھانپ دیا ہے، کسی کی کھال کو موٹا کر دیا ہے، کسی کو پنجے دے دیے ہیں، کسی کو دفاع کے لیے ناخن دے دیے ہیں، کسی کو ایسے نوکیلے دانت دے دیے ہیں، کسی کا رنگ اس طرح سے بنا دیا ہے، کسی کو چھپنے کی، کسی کو بھاگنے کی توقع دے دی. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ انسانی عقل اس بات کو کیوں نہ مانے کہ لباس انسان کے لیے انسان ہونے کی دلیل ہے، یہ قید نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انسان جسم سے لباس اتار دے تو وہ کوئی اور ہی چیز نظر آئے، وہ ایک آداب و قواعد میں ڈھلا ہوا انسان نظر نہ آئے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابن باجہ کے نزدیک اگر انسان عقل کا استعمال چھوڑ دے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوگا بچتا. اور انسانی رویے جو ہیں اگر وہ مذہب کی قید سے باہر نکل جائیں تو پھر وہ رویہ اور ایک وحشی جانور کے رویے میں فرق نہیں رہے گا. سر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ایک فرانسیسی خاتون جی مس اینی روز، جی جی وہ یہ کہتی ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں نوکرانیاں بھی انتہائی محفوظ ہیں اور ہماری ملکہ بھی محفوظ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جب ہم عقل کو چھترے بے مہار کر دیں گے تو انسان جو چاہے گا کر لے گا. صحیح. اس کے اندر درندگی اتنی عود آئے گی کہ پھر ہمیں، وہ کہتی ہے کہ ہم نے بوتل سے جو جن نکال دیا ہے وہ جن اب بوتل میں داخل ہوتا دکھائی نہیں دیتا. صحیح. اگر انسان مذہب کی قید کو چھوڑ دے تو وہ ایک درندہ بن جاتا ہے، وہ ایک وحشی بن جاتا ہے، اس میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا. دراصل یہ پابندیاں فلاح انسانیت کے لیے لازمی. آپ ایک چھوٹی سی مثال لیجیے. اللہ پاک نے انسان کے لیے پانی حلال کر دیا، کھانا حلال کر دیا. روزے کی حالت میں ہم اس بات کو چھوڑتے ہیں، اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کی توقیر اور ان کی قدر و منزلت سمجھاتا ہے کہ وہ پانی ہمیں شہد سے میٹھا لگتا ہے. تو یہ قید، یہ پابندیاں خود انسانی فلاح کے لیے، خود انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، انسان کے لیے بہت مفید ہیں. اور یہی ابن باجہ کی تعلیمات. بے شک ابن باجہ کی. صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان. ہے آج تک روئے ہستی پہ روشن اپنے نشان.